پروردگار یہ ظالم ہے، اس نے میرا مال لوٹا، اللہ میرا مال کا بدلہ دلا، اس نے میری زمین لوٹی، اللہ میری زمین دلا، اس نے میری عزت لوٹی، اللہ میری عزت کا بدلہ دلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لے کر ان کو دے دے گا، دیتا جائے گا، دیتا، ساری نیکیاں ختم، لیکن مظلوم ختم نہیں، الٹا ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دے گا۔ جتنی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اتنے گناہوں کے پہاڑ بھر جائیں گے اس کے سر پر۔ کہے گا اللہ مجھے معاف کر اللہ، اللہ کہے گا یہ میرا معاملہ نہیں، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے، اور بندے اگر معاف کریں گے میں بھی معاف کروں گا، بندے معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد ہے یہ، حقوق العباد۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا میں کسی کا مال چرانے والا، آج ہم بھی چور ہیں، ایک نمبر کے چور ہیں، ہمیں بڑے بڑے چوراں۔ بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ روایت کے راوی، کرکرا نامی ایک لڑکا جو نبی کے خیمے ڈالا کرتا تھا، نبی کے خیمے اٹھایا کرتا تھا، ایک جنگ میں اسے تیر لگ گئی، صحابہ نے کہا یہ لڑکا جنت میں جائے گا۔ نبی نے کہا تم نے کیسے فیصلہ کیا یہ بچہ جنت میں جائے گا؟ اے اللہ کے نبی معصوم ہے، چھوٹا ہے، اور آپ کے خیمے لگاتا نکالتا ہے، ہم نے سوچا جنت میں جائے گا۔ نبی نے کہا مال غنیمت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس نے مال غنیمت کی چادر چرائی تھی، جس کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ ہم میں سے کتنے بڑے بڑے چوراں ہیں؟ کرنٹ چرانے والے چوراں میٹر میں نہیں ڈالتے وائر، ڈائریکٹ کرنٹ گھر میں لے لیتی ہیں بغیر میٹر ٹچ کیے، کہ کیوں؟ میٹر بھاگیں گا، پیسے بھرنا پڑیں گا۔ کرنٹ چرانے والے چوراں، یہ کوسا کرنٹ؟ بائی پاس کرنٹ، فریج کے واسطے، واٹر ہیٹر کے واسطے، اور کئی کے واسطے، وہ استری کرنے کے واسطے، وہ زیادہ کرنٹ کے چولہے چلانے کے واسطے بائی پاس کرنٹ، وہ معمولی ایل ای ڈی لائٹاں فین کے واسطے میٹر کا کرنٹ، کیوں؟ 400 200 300 لمیٹڈ میٹر بل لانا۔ چورا ہم ایک نمبر کے چورا، اور بہت سارے بزنس کرتے ہیں بغیر جی ایس ٹی بھرے، بغیر ایس ٹی ایس بھرے، بغیر بلنگ کا، وداؤٹ بلنگ مال لا کر بلیک منی کماتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہندوستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ دارالحرب ہے، ہم اس انڈیا میں رہتے ہیں جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، اسلامی کنٹری میں۔ اگر اسلامی کنٹری میں کوئی ہندو رہتے ہیں ان کو بھی انکم ٹیکس دے کر وہاں رہنا پڑے گا، اسی طرح ہم مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، انڈین گورنمنٹ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا، انکم ٹیکس دینا پڑے گا، یہ لازمی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں نازل ہوں گے اور دنیا سے سارا انکم ٹیکس ہٹا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے تک جی ایس ٹی بھی بھرنا، ایس ٹی ایس بھی بھرنا، ابھی کیا کیا ٹیکس لگتا وہ بھی بھرنا۔ بغیر ٹیکس کے بلنگ کرنے والے چوراں، اور بھی بہت ساری چوریاں کرتی ہیں ہمیں، کسی کی گھڑی چرا لی، کسی کا موبائل چرا لیے، کسی کا مال چرا لیے، کسی کے پیسے چرا لیے۔ دکان میں جا کر دیکھتے ہیں سی سی کیمرہ تو نہیں، میری چوری تو نہیں پکڑے جا رہی۔ ارے دکان میں سی سی کیمرہ رہے نہ رہے، اللہ تیرا سمیع بائیں دو فرشتوں کو منتخب کر دیا، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تیرے دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، وہ تیری تمام نیکیاں بدیوں کو لکھتے ہیں۔ فرشتے لکھ رہے، ڈر نہیں کیا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کا مال تم نے چرایا ہے، جس کا مال تم نے ہڑپ کیا ہے، تمہاری موت آنے سے پہلے یا تو اسے دے دو، نہیں تو جا کر معافی مانگ لو۔ بھائی ایک زمانے میں تمہارے کھیت کے آمان چرایا تھا، نارالان چرایا تھا، کھیت میں گھس کو پھلیاں چرا لے کھایا تھا، مجھے معاف کرو، جا کے معافی مانگو، معافی مانگو۔ اسکول میں پڑھتے وقت بازو والے کے بیگ میں سے پینسلاں چرا لیا، پیناں چرا لیا، کاپیاں چرا لیا، ایک نمبر کے چورا، حقوق العباد ہے یہ یاد رکھنا۔
اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب تم سے لے گا. اگر تم نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کو دل کو ٹھیس پہنچایا ہے, کسی کو ناحق گالی دی ہے, کسی کو پکڑ لے کر ناحق مارا ہے, تمہاری موت آنے سے پہلے معافی مانگ لو, ورنہ وہ اللہ کا بندہ کل قیامت کے دن تمہارا دامن اللہ کے دربار میں پکڑ لے گا, کہے گا اللہ ہمارا بدلہ دلا, اس نے ہم پر ظلم کیا. کیا جواب دو گے وہاں؟ کیا جواب دو گے؟ کیسا معافی مانگنا مول صاحب؟ ہمیں معافی مانگے تو ہماری عزت کم ہو جاتی, ہمیں ان کے سامنے جا کو معافی مانگے ہمارا گریڈ کم ہو جاتا. کیا کرتی دنیا کی, دنیا کا پوزیشن, دنیا کا گریڈ. قیامت کی عزت سب سے بڑی عزت, قیامت کی ذلت سب سے بڑی ذلت, یاد رکھنا. قیامت میں ذلیل مت ہونا. یہاں جا کر معافی مانگو گے 4 آدمیاں تم نہ دیکھیں گے تچ, لیکن قیامت میں اگر اللہ ذلیل کریں گا ساری دنیا والے تمہارا نظارہ کریں گے, ساری دنیا والوں کے سامنے اللہ ذلیل کریں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ کی حدیث, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا, اے میرے صحابہ, میں نے اللہ کے پیغام کو امانت داری سے تم تک پہنچا دیا, کیا تم اللہ کے سامنے گواہی دو گے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, 3 بار آپ نے کہا اللہ تو گواہ رہے, میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا, جو بات آپ نے اپنی امت کے سامنے کہا, وہ ہماری عبرت کے لیے. حقوق العباد کے چور, حقوق العباد میں کمی پیشی کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی عبرتناک حدیث ہے. کائنات کے پیغمبر, ہم سب کے نبی, رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے میدان میں اعلان کر رہے ہیں, اے میرے صحابہ, اگر میں نے تمہارے درمیان اتنے سال زندگی گزارا, میرے زبان سے یا میرے ہاتھوں سے جانے انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچی ہو, میں معافی مانگتا ہوں محمد ابن عبداللہ کو وہ معاف کر دے. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو, اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, میں ان سے معافی مانگتا ہوں, وہ مجھے معاف کر دے. اگر کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا وہ آ کر مجھے بدلہ لے لے, میں حاضر ہوں. آپ کا یہ اعلان سن کر ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے, ان کا نام عبداللہ ابن عتیق تھا. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی, آپ نے مجھ پر مارا تھا ایک مرتبہ, میں بھی مار کر بدلہ لوں گا, میں معاف نہیں کروں گا. صحابہ تعجب, نبی کو مارنے کی بات کرتا ہے. سارے صحابہ حیران. عمر بن خطاب نے کہا, اے اللہ کے نبی, یہ مومن کے روپ میں منافق لگتا ہے, آپ ہاں کہیے, عمر کی تلوار اس کے گردن اڑا دے گی. نبی نے کہا اسے کچھ مت کہیے, اسے سامنے بلائیے. اسے بلایا گیا, کہا کہ بھائی میں نے کب تجھ پر ظلم کیا, میں نے کب تم کو مارا؟ ہاں اللہ کے نبی آپ نے مارا تھا, میں بھی ماروں گا. اللہ کے نبی کوڑا منگائے, کوڑا لا کر اس بھائی کے ہاتھ میں دے دیا گیا. وہ بھائی کوڑا لے کر کہتا ہے, اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے, جب آپ نے مجھے مارا, اے اللہ کے نبی میرے پیٹھ پر چادر نہیں تھی, آج آپ کی پیٹھ پر چادر ہے, انصاف کا تقاضا ہے, چادر کو ہٹائیے, میں بھی ویسے ماروں گا جیسے آپ نے مجھے مارا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹا دیے. آپ نے کہا لے بھائی کتنے مارتا مار لے, مجھے تو یاد نہیں میں نے کب مارا, مار لے. اللہ کے نبی پلٹ گئے. مارنے کے لیے وہ صحابی کوڑا اوپر اٹھائے, ہاتھ اپنا اوپر اٹھائے, مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ کانپنے لگا, ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور گردن کے نیچے نبی کے پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی اسے چومنے لگے, اسے بوسہ دینے لگے. آپ نے پوچھا, اے میرے صحابی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے مجھے نہیں مارا. غزوہ احد میں صف درست کرتے وقت اپنی چھڑی سے آپ نے مجھے پیچھے ڈھکیلا تھا, اسی کو میں نے بہانہ بنایا جو مجھے درد ہوا تھا, میں نے بہانہ بنایا. میں نے آپ کی زبان سے حدیث سنی, جو آدمی مہر نبوت کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی. میری تمنا تھی
میں مہر نبوت کو چوموں، میں نے اس مار کو بہانہ بنایا. اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ جہنم کی آگ تجھ پر حرام کر دے. یہ حدیث ہمارے لیے کیا عبرت کا درس دیتی ہے. کائنات کے پیغمبر دنیا والوں کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں جانے انجانے میں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دو، محمد ابن عبداللہ تم سے معافی مانگتا ہے. کائنات کے ہمارے نبی اب عام آدمیوں کے سامنے، امتیوں کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں معافی مانگ سکتے؟ اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے اڑوس سے، اپنے پڑوس سے، اپنے جماعتی بھائیوں سے جن کا دل ہم نے دکھا دیا، جن کا مال ہم نے کھایا، جن کو ناحق ہم نے گالیاں دی. کیا سمجھتے ہو آپ لوگ